مالی فراڈ کی 20,000 درخواستوں پر تحقیقات التوا کا شکار۔ کھاتے داروں کی تحریری شکایات پر مقدمات بھی رجسٹرڈ نہیں کیے جا سکے، وجہ نجی بینک اور موبائل فونز کمپنیوں کا ریکارڈ فراہم کرنے سے گریز ہے۔ اسٹیٹ بینک نے فراڈز کی ماہانہ رپورٹیں ارسال کرنے کا پابند کر دیا۔ ملک بھر میں مالیاتی فراڈز کا شکار نجی بینکوں اور مائکرو فائنانس بینکنگ کے 20,000 سے زائد کھاتے داروں کی درخواستوں میں تحقیقات ایف آئی اے سائبر کرائم ونگز اور ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکلز میں التوا کا شکار ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے حالیہ دنوں میں ملک کے تمام نجی بینکوں اور مائکرو فائنانس بینکنگ کے اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ شہریوں کے ساتھ ہونے والے مالیاتی فراڈز کی رپورٹیں ماہانہ بنیادوں پر اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کی جائیں، کیونکہ ماضی میں بینک اور مالیاتی ادارے اپنی ساکھ متاثر ہونے کے خوف سے ایسی وارداتوں کی رپورٹنگ بہت تاخیر سے کرتے رہے ہیں اور کئی واقعات کی رپورٹ اسٹیٹ بینک کو بھیجی ہی نہیں گئی۔ امت کو موصولہ اطلاعات کے مطابق مختلف نجی بینکوں میں شہریوں کے ساتھ ہونے والی جعلسازیوں اور دھوکہ دہی کے حوالے سے ایف آئی اے کراچی میں بینکنگ کرائم اور فائنانشل کرائم کی 20,000 سے زائد درخواستوں پر تحقیقات التوا کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان درخواستوں پر باقاعدہ انکوائری اور مقدمات رجسٹر کرنے کا بھی آغاز نہیں ہو سکا۔ ذرائع کے بقول ایف آئی اے سندھ کے زونل ہیڈ کوارٹر میں شہریوں کی جانب سے دی گئی درخواستوں پر ویریفیکیشن کا عمل تعطل کا شکار ہونے کے باعث کراچی، لاہور، کوئٹہ، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور دیگر شہروں کے ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکلز اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگز میں بینکنگ فراڈ پر انکوائریوں کے اندراج کا عمل بھی شدید متاثر ہونے لگا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فنڈنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ شہریوں کے کھاتوں سے رقوم جعلسازی سے نکال کر انہیں دیگر بینک اکاؤنٹس استعمال کر کے آگے منتقل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی جولائی کی میٹنگ سے قبل اسلام آباد، لاہور، کراچی، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور میں اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم فنڈنگ کے سرکل قائم کر کے ایسے واقعات کی رپورٹیں انہیں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یہاں موجود افسران صرف انہی کیسز پر توجہ دے سکیں۔ کراچی میں سرکل گلستان جوہر کے ایف آئی اے بلڈنگ میں قائم کیا گیا ہے، تاہم اب تک اس کو فعال نہیں کیا جا سکا، بلکہ ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کے انچارج کو اس کا اضافی چارج دے کر چلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر شکایت کسی وفاقی سرکاری ادارے کے حوالے سے ہو تو اس کو ایف آئی اے کے کارپوریٹ کرائم سرکل کو بھیجا جاتا ہے، جبکہ دہشت گردی سے متعلق ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم اور انسانی اسمگلنگ سیل کے سپرد کی جاتی ہے۔ ٹریول ایجنٹوں کی لوٹ مار اور دھوکہ دہی کے حوالے سے شکایت ایف آئی اے کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کو بھیجی جاتی ہے، جہاں پر متعلقہ سرکل کے انچارج جو ڈپٹی ڈائریکٹر یا ایڈیشنل ڈائریکٹر سطح کے افسران ہوتے ہیں، شکایت کا جائزہ لینے کے بعد انہیں اپنے سرکلز میں موجود تفتیشی افسران کو دیتے ہیں اور انہیں 1 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ ان شکایت پر کام کر کے رپورٹ ارسال کریں، جس کے بعد یا تو ان تحریری شکایات پر انکوائری رجسٹرڈ کی جاتی ہے یا پھر اس کو غیر ضروری اور غیر اہم قرار دے کر نمٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک پروسیس مستقل چلتا رہتا ہے، پرانی شکایات نمٹائی جاتی ہیں اور نئی شکایت پر کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ایف آئی اے کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل اسی عمل کے نتیجے میں وفاقی سرکاری محکموں اور افسران کے خلاف کرپشن کے بڑے اسکینڈل اور مقدمات اور تحقیقات سامنے آتی ہیں، کیونکہ ابتدائی شکایت پر کام کرنے کے بعد جب ان کو باقاعدہ انکوائری میں تبدیل کیا جاتا ہے تو انکوائریوں کے تفتیشی افسران کو مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں کو 3 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے تاکہ شواہد جمع کر کے ملنے والے ریکارڈ کی صورت میں یہ طے کر سکیں کہ اس پر متعلقہ سرکاری محکمے افسر کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ افسران کو رپورٹ جاری کی جاتی ہے۔ اگر انکوائری پر کام 3 ماہ میں مکمل نہ ہو تو اعلیٰ افسران تفتیشی افسران کو مزید 3 ماہ کا وقت دیتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید 3 ماہ کی توسیع دی جا سکتی ہے، تاہم 3 ماہ میں تفتیشی افسران کو ہر صورت نتیجہ خیز کر کے مقدمے کے اندراج کے لیے سی ایف آر رپورٹ تیار کر کے ارسال کرنا ہوتی ہے، جس کے بعد سرکاری محکموں اور افسران کے خلاف کرپشن کے مہنگا اسکینڈل سامنے آتے ہیں۔ تاہم اس وقت ایف آئی اے کا یہ اہم اور بنیادی کام زونل آفس میں تعینات افسران کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے ٹھپ پڑا ہے۔ درخواستوں پر ویریفیکیشن کا عمل التوا کا شکار ہونے کے ساتھ ہی بینکنگ کرائم کی رجسٹر انکوائریوں پر بھی تفتیش کا عمل رکا ہوا ہے، خاص طور پر آن لائن بینکنگ کے فراڈ کی تحقیقات میں نجی بینک اور موبائل فونز کمپنیوں کی غفلت کے باعث اہم ریکارڈ دستیاب نہ ہونے سے درجنوں انکوائریوں میں اصل ذمہ داری کا تعین نہیں ہو سکا۔ ایف آئی اے ذرائع نے بتایا کہ تاحال ہزاروں شہریوں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں جن کے مطابق ان کے ساتھ آن لائن بینکنگ فراڈ ہوا اور وہ رقوم سے محروم ہو گئے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کے تفتیشی افسران ایسے گروہ کو پکڑنے میں تاحال ناکام ہیں، جس کی وجہ نجی بینکس اور موبائل فونز کمپنیاں جو کسی بھی انکوائری کی تحقیقات میں ایف آئی اے کو ریکارڈ دینے سے کتراتی ہیں اور اس کا فائدہ آن لائن فراڈ کرنے میں ملوث مافیا کو جاتا ہے۔ آن لائن بینکنگ میں فراڈ کی جب تحقیقات شروع کی گئی تو معلوم ہوا کہ بعض ملزمان نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے
اسپوف کالنگ کے ذریعے شہریوں کے موبائل نمبرز پر کالز کیں اور انہیں اپنا تعارف ان کے بینکوں کے افسران کی حیثیت سے کروایا اور انہیں نئی سروس فراہم کرنے کے لیے معلومات طلب کیں، چونکہ شہریوں کے موبائل اسکرینوں پر انہیں بینکوں کے سروس سینٹر کا نمبر ظاہر ہوتا رہا، جو اسپوف کالنگ فراڈ کی خاصیت ہے۔ اس لیے شہریوں نے اپنے اکاؤنٹس کی اہم معلومات فراہم کر دی، جس میں اکاؤنٹ نمبر، شناختی کارڈ نمبر، نام، ولدیت، رہائشی پتے اور ای میل ایڈریس وغیرہ شامل ہیں۔ یہ معلومات لینے کے بعد ملزمان نے اسپوف کالنگ کے ذریعے بینکوں کے نمائندوں سے اکاؤنٹ ہولڈر شہری بن کر بات کی اور انہیں مذکورہ اکاؤنٹس نمبروں کی اہم تفصیلات فراہم کر کے آن لائن بینکنگ کی سہولت ایکٹیو کرنے کی درخواست دی۔ چونکہ بینکوں میں شہریوں کے موبائل نمبروں سے کالی کی گئی اور تمام درست معلومات فراہم کی گئی، اس لیے انہیں بھی شک نہ ہوا اور ان اکاؤنٹس پر آن لائن بینکنگ کی سہولت فراہم کر دی گئی، جس کے بعد ملزمان نے انٹرنیٹ استعمال کر کے ان بینکوں کی ویب سائٹس پر موجود شہریوں کے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کی اور اس میں موجود رقوم کو مختلف بینکوں کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا۔ اس طرح درجنوں شہری اپنی رقوم سے محروم ہو گئے اور بینک انتظامیہ و اصل اکاؤنٹ ہولڈر بے خبر رہے۔ ایف آئی اے اور بینکوں کے درمیان مؤثر اشتراک نہ ہونے کی وجہ سے ان پر تحقیقات متاثر ہو رہی ہیں، جس کی بڑی وجوہات میں ایف آئی اے کی جانب سے ان انکوائریوں پر جلد کام نمٹانا اور بینکوں کی جانب سے ریکارڈ کی فراہمی میں تاخیر کرنا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔